اور آپ نے جس اتفاق و اتحاد سے اور پرامن طریقے سے احتجاجی ریلی نکال کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، اب حکومت وقت کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ملازمین کا جوش و جذبہ بڑھتا جا رہا ہے اور آپ کے کانوں تک جو نہیں رہی۔ میں آپ کو یہ آج کی ریلیاں جو ہے یہ آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے معاملات کو سنجیدہ نہ لیا تو یہ ملازمین پورے پاکستان کی سڑکوں پر کو بند کریں گے اور اپنے حق کے لیے اسلام آباد کی سڑکوں پر ہوں گے، پارلیمنٹ کا گروہ کرنے کے لیے وہاں اسلام آباد میں جائیں گے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ جس طرح آپ ملازمین آئے دن آئے روز آپ مختلف طریقوں سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں اور حکومت کو اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن حکومت ایسی ڈھیل اور بے حس ہے کہ جو ابھی تک اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہی۔ اس لیے ہم نے اس احتجاج کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کا معاملہ وسیع کر دیا ہے۔ پورے پاکستان میں احتجاجی ریلیاں نکل رہی ہیں اور اب آج کی ریلی کے بعد 7 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے قائدین گوجرانوالہ میں آپ کے ساتھ ریلی کی قیادت کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھرپور طریقے سے ان کا استقبال بھی کریں اور ان کے ساتھ ریلی کو کامیاب بھی کرائیں۔ اس کے بعد ہم نے 10 تاریخ کا ٹارگٹ حکومت کو دیا ہے۔ 10 فروری کو ہم نے اسلام آباد کی طرف روانہ ہونا ہے اور پارلیمنٹ کے سامنے جا کر ہم نے اپنا ریکارڈ احتجاج کرانا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ 10 فروری کی تیاری کریں۔ میرے دوستو، یہ معاملہ اب ایک شخص کا نہیں، ایک آدمی کا نہیں، ایک فرد کا نہیں، ایک ملازم کا نہیں، ایک لیڈر کا نہیں، یہ معاملہ آپ سب کی زندگی کا معاملہ ہے، آپ کی معاشی زندگی کا معاملہ ہے، آپ کے بچوں کی معاشی زندگی کا معاملہ ہے۔ اس لیے اب آپ سب نے کردار ادا کرنا ہے، تو تب یہ معاملات حل ہونے ہیں، تب یہ آپ کی بلا جو آپ کو واپس ہونی ہے۔ اس لیے اب یہ سوچنا چھوڑ دو کہ اس کا ہوگا تو ہمارا ہو جائے گا، اس کو ملے گا تو ہمیں مل جائے گا۔ اب یہ نہیں، حکومت نے تمام ملازمین کی گردنیں کاٹ دی ہیں، اب وہی بچے گا جو اپنے سوچ کو لے کر آگے بڑھے گا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی آواز کو حکومت تک پہنچائے گا۔ اب میرے دوستو، اب وہ وقت نہیں کہ اب مجھ پاگل جیئیں، اب ہم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا ہے۔ اب ہم نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے اور ہم نے اس احتجاج کو آگے بڑھانا ہے۔ جیسا کہ اب 10 فروری کی کال اسلام آباد کے لیے دے دی گئی ہے، گوجرانوالہ سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں، یہ آپ تمام کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جس نے بھی جانا ہے اس نے آپ کی نمائندگی کے لیے جانا ہے، اس نے آپ کے حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے جانا ہے، اپنی زندگی کو، اپنی نوکری کو، اپنی آزادی کو دو پر لگا کر اس نے اسلام آباد جانا ہے۔ اس لیے آپ ساتھیوں کا فرض ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے یہاں روانہ کریں، یہاں سے روانہ کریں اور مالی بوجھ بھی اس پہ نہ ڈالے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص اسلام آباد سے ہو کر واپس آئے تو کم از کم 3000 روپے اس کا خرچہ آتا ہے۔ آپ نے جس شخص نے بھی، جس ہمارے ملازم نے بھی اسلام آباد کی طرف روانہ ہونا ہے، ہم ساتھیوں نے مل کر کنٹریبیوشن کر کے اس کا خرچہ برداشت کرنا ہے۔ اور میرے دوستوں، ساتھیوں، یہ تو نہیں ابھی ہو سکتا کہ ہم بسیں بھر کر اسلام آباد کی طرف چلے جائیں، کیونکہ اب اخراجات وہ نہیں جو 1000-2000 ہو۔ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کتنی بڑھ چکی ہے اور ہمارے معاشی حالات بھی اس طرح کے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات کی وجہ سے ہم وہ بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے ہم نے اپنے 10-15 ساتھیوں کو یہاں سے تیار کرنا ہے اسلام آباد کے لیے، اور باقی سب نے مل کر ہم نے اس میں حصہ ڈال کر یہ اس کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا ہے، اور 10 فروری کو ہم نے یہاں سے اسلام آباد روانہ ہونا ہے۔ یہاں سے صرف کارپوریشن سے نہیں، آپ دیکھیں گے گوجرانوالہ ایجوکیشن سے، گوجرانوالہ PHA سے، باسا سے، اپنا قلعہ دار سے، نشانہ ورکا، کھڑپتیرآباد، نارووال، دسکا، تمام شہروں سے اسی طرح قافلے جو روانہ ہوں گے اور اسلام آباد کے لیے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے وہاں اسلام آباد اکٹھے ہوں گے۔ دوستو، ساتھیوں، اب آپ نے سوچ سے کام لینا ہے۔ اب وہ نہیں کہ میں نہیں دوں گا تو کیا ہوگا، اب سب نے دینا ہے تو ہونا ہے۔ جو سوچے گا کہ میں نہ دوں گا تو کیا ہوگا، ان کو ملے گا تو مجھے بھی مل جائے گا۔ اب تو وہ حال ہو گیا ہے، ڈوبے گی نہ ہو تو ڈوبے گے سارے۔
डूबेगी नाव तो डूबेंगे सारे, ना तुम ही बच सकोगे ना साथी तुम्हारे। दोस्तों साथियों, अगर अब डूबनी है तो नाव डूबनी है, हम सब ने डूबना है। अगर हम लोग नाव को बचाना है तो हमें उसके लिए तदबीर करनी पड़ेगी, उसके लिए सोचना पड़ेगा, उसके लिए हमें फैसले करने पड़ेंगे। और मैं आपसे ये गुजारिश भी करता चलूँ कि आप अब तनख्वाह जो होती है उसमें से साथी थोड़े थोड़े जो फंड्स हैं अपने दोपहर को जमा कराएं, ताकि हम 10 फरवरी के लिए भी तैयारी कर सकें। इंशाल्लाह आपकी इस जद्दोजहद से, आपके इस इत्तेफाक की वजह से इंशाल्लाह ताला आपने देखा है जिस तरह साबका वक्तों में कामयाबियां हमेशा आपका मुकद्दर बनती रही हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं आप भी आपको नवीस कराता हूँ, क्योंकि हम जद्दोजहद करने वाले